علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پہ مختلف بحثیں کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ خدا کے کلام نے قرار دیا ہے، تو اس اسوہ حسنہ کے بارے میں نالج اور علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو اگر آپ اسوہ اور واقعات اور زندگی کے نمونوں کو اور واقعات کو جب تک نہیں بولیں گے، اس وقت تک کسی بات کا احاطہ یا اس کی علمیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو آپ یوں کہیں کہ حق ادا ہو جائے گا، ہم صرف میلاد منا لیں گے یا میلاد کی آپ کی پیدائش کی خوشی میں وہ جلوہ اور شوق اور ذوق کو بیان کرتے رہیں گے، تو جو آپ کی زندگی کے 23 سال کے 10 سال مدینہ اور 13 سال مکہ کی مشکلات کے واقعات ہیں، وہ ساری زندگی کا ماحصل ہیں۔ ان کو جب تک بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن کا اخلاق بھی سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کا اسوہ بیان کیا جائے، اور مختلف واقعات کو جب بیان کریں گے تو اس سے بندے کا ایمان اور عقیدہ اللہ کی صفات کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کی سیرت اور اس کی اتباع اور اطاعت کے ساتھ منسلک ہے، اور یہی ختم نبوت کا سب سے مین راستہ ہے، جس کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سبیل المؤمنین کر کے اختیار کیا، اور وہ کامیاب ہو گئے، اور خدا نے اوپر سے مہر لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس لیے اس اتباع سبیل المؤمنین پہ چلنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی اترتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابت وحی کرنے والے جو کاتبین وحی تھے، ان کی 40 یا 42 تک تعداد آتی ہے، اور اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی صفت اور شان ہے کہ آپ امی ہیں، آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ خدا کے حکم سے تھا کہ آپ اس سے پہلے کبھی بھی اپنے قلم سے اپنے ہاتھ سے کوئی لفظ یا سطر نہیں لکھتے تھے، اور جو لکھا پڑھا ہوتا اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا ہے۔ احادیث میں اسی بات کی تشریح ہے، اور یہ کس لیے تھی؟ اس میں خدا کی ایک مصلحت تھی کہ قرآن اور دین اسلام کو بہت بڑے لوگوں کے سوالوں کے جوابوں میں ایک ہی جواب دے دینا تھا، کہ جس وقت اہل یورپ اور عیسائی دنیا اور یہودی دنیا اور مستشرقین یہ الزام لگاتے ہیں کہ سب کچھ محمد نے تورات انجیل بائبل سے نقل کر کے لکھ دیا ہے کہ یہ ہے قرآن، سارے واقعات بھئی سارے واقعات اسی طرح ہیں، کیونکہ انبیاء کے واقعات ہیں، اور وہی واقعات ان انبیاء پہ بھی اترے تھے اور اس پیغمبر پہ بھی اترے ہیں، اور 29 کے قریب انبیاء کے قصے تو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ وہ وہاں سے نقل کیسے ہوتے ہیں کہ نبی کی صفت ہی امی ہے، اپنے ہاتھ سے وہ نہیں لکھ سکتے، اور جو لکھا پڑھا ہو اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آتا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتر رہی تھی تو جبرائیل امین نے آپ کو جب 2-3 مرتبہ بھیجا تھا اپنے سینے میں لگا کر، تو آپ کی پسلیوں کے چٹخارے نکال دیے تھے، اور اس وقت حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی جان پہ بن گئی تھی، وہ اتنا زور کا مجھے بھیج رہا تھا۔ تو اس وقت آپ کے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہتا تھا اقرا، گویا کہ کچھ لکھا ہوا تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو آپ فرماتے تھے ما انا بقارئ، مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے بھیجا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر ساتھ کہا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر تیسری بار اس نے جب یہ کہا تو پھر خود وہ بولا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلی وہی سورۃ علق کی 5 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھیں، لیکن آپ کے پسینے نکال دیے تھے، اور آپ خوف زدہ ہوتے ہوئے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ امہات المومنین میں سے سب سے بڑی اماں جی ان کے پاس آئے اور فرماتے زملونی زملونی، ہائے مجھے اپنی جان کی لگ رہی ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے، میرے پسینے نکل رہے ہیں، مجھے بخار تیز ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ہوا تھا۔ کہا پریشان نہ ہو آپ پریشان نہ ہوں، یہ کمبل لے کے لیٹیں، آرام کریں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتبین وحی میں سے
ایک صحابی حضرت حنظلہ بن ربیع کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حکم تھا کہ کوئی ہو نہ ہو، اکثر رہتے تھے لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کبھی کوئی نہ ہو، تو حنظلہ بن ربیع صحابی ہے جس کو کہا گیا تھا کہ تم نے قلم اور دوات اور ساتھ ہی کوئی چمڑا یا تختی یا پھٹی یا کاغذ کا زمانہ تو بنو امیہ کے دور میں آیا تھا، تو اس وقت لکھنے کے لیے کہ تم نے ہر وقت ساتھ ہونا ہے، کہ مجھے تو لکھنا آتا نہیں، جس وقت بھی وہی اترے تو میں بتا سکوں کہ اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت نمبر کے بعد اس کو نوٹ کر لو، اور جب یہ نوٹ ہو جاتی تھی تو محفوظ ہو جاتی تھی۔ یوں کرتے ہوئے 23 سال میں نبی پاک نے قرآن کو مکمل کیا تھا۔ مستشرقین کہتے ہیں وہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بنا تھا، اور اس سے پہلے تو وہ تھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا ہر چیز لکھی ہوئی تھی اور پھر سینوں میں ایسے محفوظ تھی جیسے آج ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے۔ 2 جلدوں کے درمیان میں سورت فاتحہ سے لے کے آخری سورت الناس تک 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں، اور ان کم بختوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ تورات انجیل سے نقل کر لیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو امی بنایا ہے، کسی انسان کا شاگرد نہیں بنایا لیکن ڈائریکٹ اپنا شاگرد بنا لیا، اور پھر جب آپ اللہ کے شاگرد بن گئے تو پھر انسانوں کے تو استاد بن گئے، اور پھر وہ سائنس کے عقدے جو خدا نے 1400 سال پہلے اتارے تھے وہ آج دنیا پڑھ کر سن کر انگشت بداں ہیں، اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کے حیرت زدہ دیکھ رہے ہیں، حیرت زدہ کھڑے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔